मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अगर 1-2 मिनट ऊपर हो जाए तो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों का विटनेस भी हूँ ना, तो अगर 1-2 मिनट ऊपर हो जाए तो मैं मादरत भी चाहूँगा आपसे। ये मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम लोगों की मीटिंग्स रखी हैं, तो जो बात रह जाएगी तो कल उसमें बयान कमरे के अंदर और बात है, बात और करनी है। बहरहाल रूह का जख्म पुराना है मगर ताज़ा है, ये याशुफ्ता सरी देगी असीरी से निजात, सर सलामत हो ये दीवार भी दरवाज़ा है। मैं आपके तवस्सुत से निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को यहाँ पर खुश आमदीद कहता हूँ, और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। जब यहाँ असम्बली नहीं भी थी आज़ाद कश्मीर 1970 से पहले, उस वक़्त भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लाते रहे, और फिर जब असम्बली कायम हुई तो उसके बाद तो फिर सभी लोग आते रहे, वज़ीर-ए-आज़म आते रहे और कश्मीरियों के साथ अपनी यकजहती का इज़हार करते रहे। आज जनाब जो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर-ए-आज़म का कि वो तशरीफ़ लाए। अगर पहले भी हमारा ख्याल था आ जाते, लेकिन ये बर वक्त है कि इस मौके पर तशरीफ़ लाएँ। बात यह है जनाब वाला कि दफ़ा 370 कश्मीर का इशू नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और वो हम पर उसका इतलाक़ होता नहीं है। अलबत्ता एक जो मसला है वो है IL-84, जिसको इंडिया ने 1954 में फिर बाद में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के 35A के तौर पर हिस्सा बना के तो फिर उसको हिंदुस्तान के आइन में डाला। वो थे स्टेट सिगरेट के कवानीन रियासत जम्मू कश्मीर, वो उन्होंने ख़त्म किए जिससे वो हमारी डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। ये है मेरे लिए मसला। बाकी वो जो 370 था वो शेख अब्दुल्ला की फैमिली ने पहले ही ख़त्म कर दिया था, बेशुमार चीज़ें उसमें था ही कुछ नहीं। वो वैसे एक ढकोसला एक था खाम का, वैसे बनाया तो बना भी इसलिए था कि ये जवाहरलाल नेहरू में जनाब वाला ये मेरे पास कागज़ भी है, क्या करे आदमी, बदकिस्मती हमारी कि वो जो शेख अब्दुल्ला जब उसको जब एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया तो जो उसने हरि सिंह के साथ जो उसने हल्फ उठाया वफादारी का, उस लॉर्ड माउंटबेटन के उसके नेहरू ने उस पर दबाव डाला, उसको बनाया। बाद में फिर उसको मार्च में उन्होंने कश्मीर का वज़ीर आज़म भी बनाया। तो गुजारिश आपसे करना है, उसमें था ही कुछ नहीं। अब ये सिर्फ ये था, जो बना किस लिए था कि जो हिंदुस्तान है उसके अंदर जो मकबूजा जम्मू कश्मीर ये वायद एक ऐसी मुसलम अक्सरियती रियासत थी जिस पर वो बता सकते, जिसको कहते थे जी वो जोवेल इन द क्राउन। तो ये कश्मीरियों के लिए खाम एक वैसे बनाने के लिए था। और फिर जब जम्मू के अंदर इसके खिलाफ मुजाहरे हुए तो जब 9 सितंबर को शेख अब्दुल्ला को हैंड कफ किया गया था, उसका तो उसने कहा था कि जिन्ना साहब की बात बिल्कुल वो ठीक कहते थे। उन्होंने कहा था इसको 44 में कि अब्दुल्ला मैंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं कि कांग्रेस का एतबार न करना, लेकिन उसका पानी गुजर चुका था सर। तो गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जैसे मुझसे पहले हमारे फादर रुकन रावलाकोट से उन्होंने कहा, मैं ये काम का वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको कहना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने इस खिते के अंदर अपना ग्राउंड लूज किया है, उधर भी किया है। ये आपके पास मौका मिला है, तो अल्लाह ने दे दिया। हिंदुस्तान ने गलती की, आपको अल्लाह ने मौका दिया कि आप दोबारा से उसी तरह से शद्दोमत के साथ कश्मीरियों के साथ यकजहती का इज़हार करें। और मेरी इसमें आपसे दरख्वास्त है कि 2024 को 1 जनवरी से कश्मीर के साथ यकजहती का साल डिक्लेयर करें। आप इसको, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि अब यहां पर जो है 5 अगस्त का मैं विटनेस भी हूं सरेंडर का 3 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इस्लामाबाद, जो हमारा ल्यूक वर्म जो हमारा रिस्पांस था कश्मीर के हवाले से। मैं पता है वजह उसको, मैं वज़ीर-ए-आज़म में था नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में, बहुत सारी बातें मैं बता नहीं सकता, मैंने हल्फ उठाया हुआ। फिर बताऊं क्या उनको क्या पैगाम भेजूंगा उस तरफ जो है। तो गुजारिश आपसे करना चाहता हूं ये कि इसके बाद उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यहाँ तशरीफ लाए, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, 2 ही बातें कहना चाहता हूँ आपसे हिस्ट्री के हवाले से कि जो एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट जो महाराजा ने जो साइन किया लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, और फिर जो लॉर्ड माउंटबेटन का उसी तारीख को जो उसका जवाब है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस हिंदुस्तान के अंदर जिस रियासत के मुस्तकबिल के हवाले से वहां पर कोई इबाम होगा, कोई इशूज होंगे, उसका फैसला वहां के अवाम करेंगे। बस 3 ही रियासतें थी, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, जहाँ पे 2 जगह पे मुसलमान थे हुक्मरान, आबादी हिंदू थी। ये कश्मीर के अंदर हुक्मरान हिंदू था, आबादी मुसलमान थी। ये 3 रियासतें थी जिसके अंदर इशूज थे।
باقی مقالات میں باقی جگہ پر تو عوام بھی مسلمان تھے، حکمران بھی مسلمان تھے. تو یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خط جو ہے نا وہ اسی کی نگیشن کرتا. اور پھر جو 1122 ہے، جو یو این سیکورٹی کونسل کی جو قرارداد ہے کہ جب مقبوضہ کشمیر کی نام نہاد اسمبلی نے ہندوستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی تو پاکستان سیکورٹی کونسل میں گیا، اور یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، اس میں انہیں یہ لکھا ہے کہ یہ قرارداد ان چیزوں کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی جو کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ خود ارادیت کا. میرے پاس ہے سارا کچھ معاملات درج ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گے، وزارت خارجہ بھی. آج میرا خیال تھا کہ وزیر خارجہ یہاں پر ہوتے ہیں، ہماری خواہش تھی کیونکہ موصوف ہندوستان کے اندر بھی رہے، ہندوستان نے ان کو پرسن نان گریٹا بھی ڈکلیئر کیا، پھر وہ کشمیر کی بیٹی کے ساتھ ہے جب نصر اللہ خان صاحب چیئرمین تھے. تو وہ بہت سارے معاملات کے جو ہے علم ہیں. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو بلائیں، ادھر اگر کل آئیں تو بلائیں یہاں پر ان کو، ہم سے وہ بیٹھ کر بات کریں. ہم اپنی بہت ساری باتیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو ہماری کشمیری کی کیا خواہش کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کشمیر کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میری یہ آپ سے درخواست تھی کہ وہ ادھر آتے تو بڑا اچھا تھا. وہ اب بات یہ جناب جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جب یہ معاملہ ہو گیا تو وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کے وزیر خارجہ تھے، یہیں ساتھ اسپیکر کے چیمبر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جموں کشمیر آزاد کشمیر کی حکومت، اس کی یہ اور حریت کانفرنس، یہ الگ الگ بیٹھ کر میٹنگ کر کے ہم اپنی تجاویز پیش کریں. میں نے اسلام آباد بیسے تھے وزیر اعظم آزاد کشمیر، وہاں پر میٹنگ بلایا. میں سب حضرات کا شکر گزار ہوں. آج یہاں پر مسلم کانفرنس کے صدر بھی موجود ہیں، جے کے پی پی کے موجود ہیں، یہ حضرات تشریف لائے، اور ہم نے ایک سجیشن دیے پیپر میرے پاس، اور وزارت خارجہ میں ایک سیل قائم کیا گیا. اس کی 2 میٹنگز ہوئی. اس کے بعد تھوڑا معاملہ آگے پیچھے ہو گیا، بلکہ یہ ہوا، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک صاحب نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب کشمیری کو آگے کیا جائے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 1955 میں کراچی میں ایک آل پارٹیز کشمیر کانفرنس منعقد ہوئی. چودھری محمد علی وزیر اعظم تھے پاکستان کے، پاکستانی قیادت اور آزاد کشمیر کی قیادت اس میں موجود تھی. قرارداد کی تیاری حسین شہید سہروردی جو قائد اعظم کے بعد دوسرا مقبول ترین لیڈر تھا پاکستان کا. یہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارہ غریب الوطنی میں بیروت میں وہ مر گیا، یہی ہوتا رہا تھا پاکستان میں ہوا لوگوں کے ساتھ. اس نے اور جسٹس شیخ دی محمد نے قرارداد پاس پیش کی، جس کی تائید میاں ممتاز دولتانہ نے کی. اس میں بہت ساری باتیں تھیں، لیکن جو اصل مقصد تھا اس میں وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں با مقصد اور با عمل حکومت کا قیام. اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. چلیے مجھ پر تو کوئی لوگ شک کریں گے، پتہ نہیں اس کے ساتھ پاکستان کی وفاداری ہے یا نہیں ہے. بہرحال وہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا. یہ میرے پاس ایک 3 سابق ہمارے جو سب سے بڑے لیڈر تھے کشمیر کے، آزاد کشمیر، سردار قیوم خان صاحب، سردار ابراہیم صاحب، کیج خورشید کے اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے. چلیے 2 پر کوئی انگلی رکھ سکتا، خورشید صاحب پر کوئی نہیں رکھ سکتا. کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو تا وقت ہے کہ رائے شماری نہیں ہو جاتی، اس حکومت کو پوری ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے. یہی آپ سے درخواست کر رہا تھا. آپ نے یہ جو ہے نا یہ جو اسٹینڈ اسٹل کا، یہ اسٹینڈ اسٹل ہے کشمیر کا، یہ جو 5 جنوری کو ہوا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ایک لفظ بھی ہم آگے نہیں گئے. ہندوستان تو آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہم وہیں پر کھڑے، بلکہ ہم پیچھے چلے گئے. ہمارا ایشو کمزور ہوا اس پر. جب تک آپ میری نمائندگی نہیں کر سکتے جناب، میں نے اپنی نمائندگی خود کرنی ہے. آپ نے میری پشت کے پیچھے کھڑا رہنا ہے. پاکستان کا وزیر خارجہ میری جگہ نہیں بول سکتا، وہ میری پشت کے پیچھے رہے گا. وہ بات میں نے کرنی ہے، وہ بات انوار صاحب کریں گے، وہ بات حسن ابراہیم کرے گا، سردار عتیق صاحب کریں گے. آپ ہماری حمایت کریں گے. میری بات یاد رکھیں، یہ پالیسی آپ نے رکھی، 750 سال لگے رہے ہیں، کشمیر میں کچھ نہیں ہوگا. اور وہ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کر کے اس کشمیر کو تباہ برباد کر دے گا ہندوستان. اس والے سے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم پر اعتبار کریں نا. کیوں نہیں اعتبار کرتے ہم پر؟ ہم آپ کو دھوکہ دیں گے؟ کوئی کشمیری پاکستان کو دھوکہ نہیں دے گا. پاکستان میں لوگ دے سکتے ہیں، کشمیری کوئی نہیں دھوکہ دے گا. اعتبار تو کریں نا ہم پر. بار بار تکلیف ہوتی مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے کہ ہم پر اعتبار کریں. کب تک اس طرف دیکھا آپ کیا کسو پرسی کا عالم ہے؟ کشمیری لڑائی لڑ رہے اس کو ہندوستان کے خلاف.
دنیا کی چوتھی بڑی فوجی قوت کے ساتھ، اقتصادی قوت کے ساتھ. اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اس خطے میں اپنے آپ کو انگریز کا سر سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک برتر سیاسی، سماجی اور فوجی قوت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. رکاوٹ اس کو صرف پاکستان ہے. میری گزارش سن لیں آپ، اس کا یہ فیصلہ ہندوستانی عدالت کا کشمیر کے حوالے سے نہیں ہے، سارے خطے میں ہے. پاکستان ڈھال ہے چھوٹے ممالک کی ساؤتھ ایشیا میں، یہ مڈل ایسٹ کے اندر ڈھال ہے مسلمان ملکوں کی پاکستان. اسی نظر پاکستان کے اوپر کہ اس کو کمزور کرنا ہے، اس کو رکاوٹ ہی پاکستان ہے. تو یہ فیصلے کل، آج نہیں کل، یہ 20 25 30 سال کے بعد اگر ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا تو پھر اس کو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم وقت پر جو تو کام کرتے نہیں، بعد میں جو ہے نا ہم وہ ساری باتیں کرتے ہیں. تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ کاغذات ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیے وزارت خارجہ میں. اس کے بعد یہ تھا کہ نو بائی لیٹرل ٹاکس آن کشمیر. آپ باقی کر سکتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، 2 ملک ہیں خود مختار ملک، ہم نے پابندی کریں، آپ سرکری پر کریں، تجارت پر کریں، جس پر کر دیں. ہم نے نہیں اس پر کشمیری کا بھی مداخلت نہیں. کشمیری میں یہ ٹرائی لیٹرل ایشو ہے، پرنسپل پارٹی یہ ہے، اس سے ہٹ کر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ہندوستان کے ساتھ. یہ آپ کو اختیار ہے، نہ آپ کو یہ حق ہے. نہ ہندوستان کی کسی عدالت کو، نہ ہندوستان کی حکومت کو، نہ پاکستان کی حکومت کو، نہ پاکستان کی کسی عدالت کو وہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرے. مستقبل کا فیصلہ، اور یہ بھی آپ عرض کروں کہ میرے نزدیک منیمم کا عمل پر اکٹھا ہونا ہوا ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اور وہ ہے 13 اگست 1948 کی قرارداد. یہ آپ سے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگر آپ نے وقت دیا ہمیں. بعد میں کر لیں. ہے جی 10 منٹ ہو گیا آپ کو. جی میں نے آپ سے کہا تھا تھوڑا سا گفتگو میں نے کرنی تھی، تو باقی تو پھر چلتا ہی اس طرح نا. تو یہ کچھ گزارشات تھی، وہ کل ہم آپ کو پیش کریں گے. میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن یہ ہے کہ وزیر خارجہ کو آج ہی بلائیں. آپ جیلانی صاحب کو آج ہی بلائیں، صاحب ملے تھے، ان کو بلائیں یہاں پر، ہم سے بیٹھ کر بات کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری بہترین سجیشن دیں گے پاکستان کو، ہندوستان کو. ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے پیچھے ہیں. پاکستان کو ہم کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیکھیں. لیکن اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے. ہم سے وہ کیا کہتے ہیں دلدار ہے، تو بھی پھر ہم سے گلا ہے کہ وفادار ہے، تو پہ جو دلدار نہیں ہے نا. ہماری بات تو سنیں، ہماری بات کریں آگے. یہی آپ کے پاس ہے کہ آپ دنیا کے اندر آپ کو پذیرائی تھی وہ کشمیریوں کے نام پر، حق فرادی نام پر. پاکستان نے ٹیونس کے حکمران وہ جو بنے تھے بعد میں، وہ پاکستانی سفارت خانے پر سفر کرتے ہیں. آپ نے ساؤتھ افریقہ میں کیا، آپ نے زمبابوے میں کیا، آپ نے جگہ جگہ کیا. مظلوم لوگوں کی حمایت کی. پاکستان خود اس کی پیداوار ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی. میں آپ سے جاتا ہوں. آپ کو شکریہ. تھینک یو سر.